تصور کریں، آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، کل کچھ نہیں۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ حقیقت ہے۔ 18 سال، یہ ہاتھ 18 سال سے درد میں ہیں، زخموں سے بھلے ہوئے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے، جب خوشحالی کے بادل ٹوٹ جائے، جب دولت کی چمک مانند پڑ جائے، جب صحت کی نعمت چھین جائے، تب ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ لیکن یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک ایسے بندے کی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے سخت امتحانات سے گزارا، اور وہ بندہ، وہ نبی ہر امتحان میں سرخرو نکلے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان کا دوسرا باب ہے، جہاں درد اپنی انتہا کو پہنچا، جہاں صبر نے اپنی معراج دیکھی، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے جلوے دکھائے۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی دولت چھین لی گئی، کس طرح ان کے مویشی، ان کے کھیت، ان کے باغات سب تباہ ہو گئے، پھر کس طرح ان کی اولاد، ان کے جگر کے ٹکڑے ایک ہی لمحے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش یہی نہیں رکی، کیونکہ مال تو دوبارہ آ سکتا ہے، اولاد کا غم دل میں محفوظ رکھ کر بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن جب اپنے جسم میں، اپنے خون میں، اپنے ہڈیوں میں درد ہو، جب سانس لینا بھی تکلیف بن جائے، جب آنکھ بند کرنا بھی عذاب محسوس ہو، تب ایک صبح، ایک معمولی سی صبح، جب حضرت ایوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہیں اپنے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا نشان نظر آیا، شاید ایک خارش، شاید ایک ہلکی سی سوزش۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ چھوٹا سا نشان، ایک معمولی سی تکلیف، آنے والے برسوں میں ایک ایسے طوفان کی ابتدا ہے جو ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تبھی علم والے کہتے ہیں کہ جب کوئی مریض آہستہ آہستہ بڑھے، جب وہ قدم بقدم پورے جسم میں سراحیت کر جائے، تو یہ تیز مرض سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر نیا دن، ہر نئی صبح ایک نئی تکلیف لاتی ہے۔ پہلے دن ایک نشان، دوسرے دن 3 نشان، ہفتے بھر میں پورے ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے دانے، پھر وہ دانے پوڑوں میں تبدیل ہونے لگے، پھر وہ پوڑے اللہ کی پناہ زخموں میں بدل گئے۔ ہاتھ سے شروع ہو کر بیماری نے پاؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر پیٹھ پر، سینے پر، چہرے پر، ہر جگہ، ہر انچ، ہر حصہ، حتیٰ کہ زبان بھی سوج گئی، منہ میں زخم ہو گئے، کھانا نگلنا بھی ایک عذاب بن گیا، پانی پینا ایک آزمائش، بات کرنا مشکل، سانس لینا تکلیف۔ علماء نے تحقیق کی ہے کہ یہ کوئی مادی بیماری نہیں تھی جو چھونے سے پہلے، یہ کوڑا نہیں تھا، یہ جزام نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کرام کو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی جو ان کی عزت میں کمی کرے، بلکہ یہ جلد کی ایک شدید بیماری تھی، ایسی بیماری جو درد تو دیتی ہے، تکلیف تو دیتی ہے، لیکن وقار میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ تصور کرے کہ آپ کو ایک زخم ہو، صرف ایک ہاتھ میں کتنا درد ہوتا ہے، کتنی ہی بے چینی ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ہلنا ڈلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سوچے 10 زخم نہیں، 100 زخم، 1000 زخم نہیں، لاکھوں زخم نہیں، ہر جگہ، سر سے لے کر پاؤں تک، ہر حرکت میں درد، ہر سانس میں تکلیف، ہر لمحے میں عذاب۔ اور یہ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ سالوں سال، 18 برس، کچھ روایات میں 20 برس، ہر صبح اسی درد کے ساتھ بیدار ہونا، ہر رات اسی تکلیف کے ساتھ سونے کی کوشش کرنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آواز باری ہو گئی تھی، ان کی سانسیں تیز ہو گئی تھی، کھانا مشکل، پانی پینا تکلیف، لیکن ان کی زبان پر کیا تھا؟ شکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھی ان کی قوت، یہ تھی وہ چیز جو انہیں ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مصیبت سے بھاگتا ہے، بیماری سے دور رہتا ہے، تکلیف سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، لیکن جب یہی رویہ ایک نبی کے ساتھ ہو، جو کل تک لوگوں کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے، جو غریبوں کی مدد کرتے تھے، جو یتیموں کی کفالت کرتے تھے، تو یہ کتنا دردناک ہے۔ جب شہر میں یہ خبر پھیلی کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے ہیں، کہ ان کے جسم پر زخم ہے، کہ ان سے بدبو آتی ہے، تو لوگوں نے کیا کیا؟ وہ دوست جو ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے تھے غائب ہو گئے، جو رشتہ دار جو ان کی دولت میں شریک تھے دہلیز سے پیچھے ہٹ گئے، وہ ہمسائے جو ان کی عزت کرتے تھے منہ پھیر لیا۔ حتیٰ کہ یہ سب سے تکلیف دہ بات ہے، جو لوگ ان کے پاس آتے بھی تھے وہ ناک پر کپڑا رکھ کر آتے، دور سے بات کرتے، ایک لمحے سے زیادہ نہیں رکتے۔ وہ لوگ کہتے کہ انہیں بیماری ہے، ہوا میں پھیلتی ہے، ہمیں بھی لگ سکتی ہے، حالانکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ بیماری ایسی نہیں تھی
کہ جو لوگوں میں پہلے، لیکن لوگوں کے دلوں میں خوف تھا اور خوف نے انہیں ایک نبی سے دور کر دیا۔ پھر ایک دن وہ دن آیا جب شہر کے بزرگوں نے فیصلہ کیا یہ بیماری خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر جانا ہوگا، کہیں دور جہاں وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اسی طرح ایک ایسے شخص جو کبھی اس شہر کا معزز آدمی تھا، جو کبھی اس شہر کے سب سے بڑے سخی تھے، جو کبھی اس شہر کے سب سے بڑے امیر تھے، انہیں شہر سے باہر پھینک دیا گیا۔ شہر کے حدود سے باہر جہاں کوڑا کرکٹ ہو، جہاں جنگلی جانور آتے ہو، جہاں کوئی انسان نہ ہو، ایک ٹوٹی پوٹی جھونپڑی میں بغیر کسی سہولت کے، بغیر کسی سہارے کے۔ کل تک محل میں رہتے تھے، آج جھونپڑی میں۔ کل تک خادم خدمت کے لیے کھڑے رہتے تھے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کل تک ہزاروں لوگ ان کے دروازے پر آتے تھے، آج وہ خود شہر سے نکال دیے گئے۔ یہ تھی دنیا، یہ تھے دنیا والے۔ لیکن سب سے بڑی تکلیف یہ نہیں تھی کہ لوگ دور چلے گئے، سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ جو لوگ آتے تھے وہ الزام لگاتے تھے۔ ان کے بھائی آئے لیکن غمخواری کے لیے نہیں، الزام لگانے کے لیے۔ اے ایوب، انہوں نے دور سے چلا کر کہا یہ سب تمہاری کسی خوف یا گناہ کی سزا ہے۔ اللہ بے گناہ کو اتنی سخت آزمائش میں نہیں ڈالتا، تم نے ضرور کچھ بڑا گناہ کیا ہوگا، کوئی ایسی حرکت جو چھپی رہی ہو۔ کیسے الفاظ تھے یہ، کتنے زہر آلود۔ ایک بیمار آدمی جو پہلے ہی جسمانی درد میں مبتلا ہے، اس پر یہ الزام کہ وہ گناہگار ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ انہیں جانتا ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ لوگوں کی باتیں وہ تو ہوا کے جھونکے ہیں، لیکن اس تاریکی میں ایک روشنی تھی۔ جب سب چھوڑ کر گئے ایک رہی، جب سب نے منہ موڑ لیا ایک نے منہ نہیں موڑا، جب سب نے الزام لگائے ایک نے محبت کی۔ وہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ رحمہ، یا بعض روایت میں لیا نام چاہے جو ہو، ان کی قربانی بے مثال ہے۔ یہ عورت شاہی خاندان میں پیدا ہوئی تھی، محلوں میں پرورش پائی، نوکر چاکر ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، ریشم کی لباس، خوشبوئی، آرام کی زندگی، یہ سب ان کے معمول کا حصہ تھا۔ لیکن اب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے زخموں کو دھوتی تھی، اب وہ اس بدبو سے نہیں بھاگتی تھی، اب وہ بیماری کے خوف سے دور نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا تھا وہ بیدار ہوتی، اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، ان کے زخموں کو دیکھ کر آنکھیں بھیگ جاتی تھی، لیکن ہمت نہیں ہارتی، پانی لاتی، صاف کپڑا لاتی، آہستہ آہستہ بڑی نرمی سے ان کے زخموں کو دھوتی اور ان پر کپڑا رکھتی، تکلیف کم کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، ان کا مال وہ سب ختم ہو گیا، جو کچھ بچا تھا وہ بیماری کے علاج میں خرچ ہو گیا۔ حکیموں کو دکھایا، طبیبوں کو بلایا، دوائیں خریدی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور جب پیسے ختم ہو گئے تو کیا کرے؟ رحمہ نے فیصلہ کیا، ایک مشکل فیصلہ، ایک دردناک فیصلہ۔ میں کام کروں گی، انہوں نے کہا۔ ایک شہزادی جو کبھی محل میں رہی اب مزدوری کرے گی۔ جی ہاں، وہ شہر میں جاتی، گھر گھر جاتی، لوگوں سے پوچھتی کیا کوئی کام ہے، کسی کے گھر میں جھاڑو دیتی، کسی کے کپڑے دھوتی، کسی کا کھانا پکاتی، اور جو تھوڑی سی اجرت ملتی وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا لاتی۔ تصور کرے ایک ایسی عورت جس نے کبھی خود کھانا نہیں پکایا تھا، اب دوسروں کے گھروں میں جا کر کھانا پکا رہی ہے۔ ایک ایسی عورت جس کے ہاتھوں میں کبھی خشک پن نہیں تھا، اب انہی ہاتھوں سے کپڑے دھو رہی ہے۔ یہ تھی محبت، یہ تھی وفاداری، یہ تھی قربانی۔